اس تفصیلی تجزیے میں خوش آمدید۔ آج ہم جس موضوع پر بات کرنے والے ہیں وہ واقعی تہلکہ خیز ہے۔ ہم 8 مئی 2026 کی اس رات کا جائزہ لے رہے ہیں جب مشرق وسطیٰ سے آنے والی فوجی کشیدگی کی رپورٹس نے پوری دنیا کو چونکا کر رکھ دیا۔ ہمارا مقصد بالکل سیدھا ہے، ہم ان تمام متضاد دعووں اور الجھے ہوئے حقائق کا گہرائی سے اور بالکل غیر جانبدار ہو کر تجزیہ کریں گے تاکہ یہ سمجھ سکیں کہ اس رات پانیوں میں اصل میں ہوا کیا تھا۔ تو چلیں سیدھے مدعے پر آتے ہیں کہ آج ہم کن چیزوں کو کور کریں گے۔ ہم آبنائے میں ہونے والی کشیدگی سے شروعات کریں گے، پھر ان متضاد فوجی دعووں پر بات کریں گے، اس کے بعد خفیہ آپریشنز کے الزامات کا جائزہ لیں گے، بحری ناکہ بندی اور نشانہ بننے والے جہازوں کو دیکھیں گے، اور آخر میں اس کے انتہائی اہم جغرافیائی اور سیاسی اثرات پر نظر ڈالیں گے۔ ہم اس معاملے کو تہ در تہ سمجھیں گے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں آبنائے میں کشیدگی کی۔ 8 مئی کا فلیش پوائنٹ۔ اس رات کی بنیاد کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ رپورٹس کے مطابق رات کا آغاز ان دعووں سے ہوا کہ امریکہ نے تہران اور ایک ایرانی آئل ٹینکر پر سٹرائکس کی ہیں، اور پھر اس کے فوراً بعد ایران نے شدید میزائل حملوں سے جوابی کارروائی کی۔ یہی وہ لمحہ تھا جس نے اس پوری صورتحال کو ایک فلیش پوائنٹ میں بدل دیا۔ اب ذرا اس ہارڈ ویئر کو دیکھیں جو اس رات قطر سے عمان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ یو ایس ایس ٹرکسٹن، یو ایس ایس رافیل پیرالٹا اور یو ایس ایس میسن۔ یہ کوئی عام جہاز نہیں ہے۔ ان میں سے ہر ایک ڈسٹرائر کی مالیت لگ بھگ $2 ارب ہے۔ ذرا تصور کریں، $6 ارب کی خطیر مالیت کا یہ فوجی بیڑا ایک انتہائی حساس مشن پر تھا۔ یہ محض ایک معمول کا گشت نہیں تھا، بلکہ بلا شبہ فوجی طاقت کا ایک بہت بڑا اور واضح مظاہرہ تھا۔ آگے بڑھتے ہیں ہمارے دوسرے حصے کی طرف، متضاد فوجی دعوے۔ اسے آپ دو بیانوں کی کہانی بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اس واقعے کو سچ میں سمجھنے کے لیے ہمیں ان دو بالکل ہی مختلف اور متضاد کہانیوں کو آمنے سامنے رکھ کر دیکھنا ہوگا۔ اور یہ چیز صورتحال کو بہترین انداز میں واضح کرتی ہے کہ کنفیوژن اصل میں کہاں ہے۔ ایک طرف امریکی سینٹ کام کہہ رہا ہے کہ ان کا مشن بالکل بے عیب رہا، ڈسٹرائرز آرام سے گزر گئے، ڈرونز کو راستے میں ہی گرا دیا گیا، لانچ سائٹس پر بمباری کی گئی اور عملہ بالکل محفوظ ہے، سب کچھ کنٹرول میں۔ لیکن دوسری طرف ایرانی IRGC کی کہانی بالکل مختلف ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے امریکی حملے کو کامیابی سے روکا، امریکی جہازوں کو بھاری نقصان پہنچایا اور انہیں پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ مطلب دونوں دعوے ایک دوسرے کی مکمل ضد ہیں۔ اب اس رد عمل کی شدت دیکھیں۔ ایران کی طرف سے جو بیان آیا ہے وہ کوئی معمولی سفارتی احتجاج نہیں ہے، خاص طور پر سمندر میں ان کے آئل ٹینکر کو نشانہ بنائے جانے کے مبینہ واقعے پر وہ اسے کھلم کھلا جنگ بندی کو توڑنا اور جنگ کا اعلان قرار دے رہے ہیں۔ اس طرح کے سخت الفاظ عام طور پر یوں ہی استعمال نہیں کیے جاتے۔ یہ صورتحال کی انتہائی سنگینی اور غصے کو ظاہر کرتا ہے۔ یہاں سے ہم آتے ہیں تیسرے حصے پر، یعنی خفیہ آپریشن کے الزامات، کمانڈوز اور جزائل۔ اب ہم ذرا ان پوشیدہ مقاصد کا جائزہ لیتے ہیں جو ایرانی ذرائع کے مطابق امریکہ کے اس بحری فلیٹ کی نقل و حرکت کے پیچھے اصل کہانی تھے۔ اگر ہم وقت کے اس تسلسل کو دیکھیں تو ایرانی ذرائع 3 جنوری 2026 کو وینزویلا میں ہونے والے مبینہ امریکی آپریشن اور 8 مئی کو جزیرہ کشم پر قبضے کی مبینہ امریکی کوشش کے درمیان ایک سیدھا کنیکشن جوڑ رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ جدید امریکی ڈسٹرائرز اصل میں ان خفیہ کمانڈوز کو ایڈوانسڈ کنیکٹیوٹی فراہم کرنے آئے تھے، بالکل اسی طرح جیسے وینزویلا میں مبینہ طور پر کیا گیا۔ ان کے مطابق مقصد رات کے اندھیرے میں ان اہم جزیروں کا خاموشی سے کنٹرول سنبھالنا تھا۔ ذرا ایک لمحے کے لیے اس رات تہران کے اندرونی منظر کی تصویر کشی کریں۔ آدھی رات کا وقت ہے، اچانک آسمان پر فضائی دفاعی نظام ایکٹیو ہو جاتے ہیں، اور اسی کشیدگی کے دوران سڑکوں پر عوام کا ایک بہت بڑا ہجوم نکل آتا ہے۔ رات کے اس پہر اس طرح کا ماس موبلائزیشن اور آسمان پر اینٹی ایئر کرافٹ فائر یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ اس رات زمین پر تناؤ کس حد تک بڑھ چکا تھا۔ تو یہ سب ہمیں ہمارے چوتھے حصے کی طرف لے جاتا ہے، ناکہ بندی اور نشانہ بننے والے جہاز، فریڈم پروجیکٹ کے نتائج۔ اب ہم دیکھیں گے کہ وہ کون سا بڑا معاشی محرک تھا جس نے اس سارے ملٹری ایکشن کی بنیاد رکھی۔ 2000! ذرا اس نمبر کو ہضم کرنے کی کوشش کریں۔ یہ کوئی سڑک پر ٹریفک جام نہیں ہے، یہ ان کمرشل جہازوں کی تعداد ہے جو مبینہ طور پر آبنائے ہرمز کے قریب پھنسے ہوئے تھے۔ ایک طرح سے یہ دنیا کا سب سے مہنگا اور بڑا سمندری ٹریفک جام تھا،
اور یہی وہ بہت بڑی ناکہ بندی تھی جس کی وجہ سے امریکہ کو اپنے اس نام نہاد فریڈم پروجیکٹ کے تحت ان جہازوں کو نکالنے کے لیے اپنا بحری بیڑا بھیجنا پڑا۔ تو یہاں سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ جب امریکہ نے ان پھنسے ہوئے جہازوں کو اسکارٹ کر کے نکالنے کی کوشش کی تو اطلاعات کے مطابق ایران نے بھی بھرپور رد عمل دیا۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ ایران نے مخصوص بین الاقوامی کمرشل جہازوں پر فائرنگ کی، جن میں متحدہ عرب امارات، جنوبی کوریا اور مبینہ طور پر فرانس کے جہاز شامل تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ UAE کے اندر بھی مبینہ حملوں کی رپورٹ سامنے آئی۔ یہ صورتحال واقعی بہت تیزی سے قابو سے باہر ہو رہی تھی۔ اور اب ہم اپنے آخری اور سب سے اہم حصے کی طرف آتے ہیں، جغرافیائی سیاسی اثرات اور مستقبل کے اقدامات۔ وقت تیزی سے گزر رہا ہے، اب ہمیں سمندر کی اس مقامی کشیدگی سے نکل کر ذرا بڑی تصویر دیکھنی ہوگی کہ عالمی سطح پر اور دنیا کے بڑے دائرے حکومتوں میں اس وقت کیا سوچا جا رہا ہے۔ اگر ہم اگلے چند دنوں کی ٹائم لائن دیکھیں تو یہ کسی سنسنی خیز فلم کے کلائمیکس جیسی ہے۔ ایک طرف ایران نے اگلے 24 سے 48 گھنٹوں میں سخت جوابی کارروائی کا عہد کر رکھا ہے، اور دوسری طرف بالکل اسی وقت 14 اور 15 مئی کو چین میں امریکی صدر ٹرمپ اور چینی صدر شی جن پنگ کے درمیان ایک انتہائی اہم پہلے سے طے شدہ سربراہی اجلاس ہونے جا رہا ہے۔ مطلب ایک طرف جنگ کے بادل ہیں اور دوسری طرف دنیا کی دو بڑی طاقتوں کی اہم ترین ملاقات۔ اس وقت امریکہ پر جو اسٹریٹجک دباؤ ہے وہ بہت پیچیدہ ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق کچھ تھیوریز یہ ہیں کہ امریکہ شاید محتاط انداز اپنا رہا ہے کیونکہ وہ مزید ہتھیاروں اور فوجیوں کا انتظار کر رہا ہے، یا پھر وہ کسی بھی صورت میں چین کے ساتھ اس اہم سفارتی اجلاس کو پٹری سے اترنے نہیں دینا چاہتا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بھی رپورٹس ہیں کہ اسرائیل کی طرف سے مبینہ طور پر بہت دباؤ ہے کہ بغیر کسی سفارتی ڈیل کے فوراً ایک مکمل جنگ کی طرف جایا جائے۔ یہ سارے متضاد عوامل اس وقت فیصلہ سازی پر اثر انداز ہو رہے ہیں۔ تو اس سارے تجزیے کے بعد ایک بہت ہی اہم اور چبھتا ہوا سوال سامنے آتا ہے، کیا 8 مئی کی یہ فوجی کشیدگی چین میں ہونے والے اس اہم ترین سربراہی اجلاس میں تاخیر کا سبب بنے گی، یا پھر ہم ایک ایسے وسیع تر علاقائی تنازع کے دہانے پر کھڑے ہیں جو پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے؟ یہ وہ نازک موڑ ہے جہاں جغرافیائی اور سیاسی بساط بچھ چکی ہے اور اگلی چند چالیں پوری دنیا کا مستقبل طے کر سکتی ہیں۔ اس تجزیے میں شامل ہونے کا بہت شکریہ۔